گفتگو چل رہی تھی، تو آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہے ہیں، جس بحث پر گفتگو کر رہے ہیں، وہ ہے نسخ کا موضوع۔ نسخ جو ہے وہ بھی عام و خاص کی طرح، مشترک معول کی طرح اصول فقہ کے اندر ایک بہت بڑا اور بہت اہم موضوع ہے۔ نسخ کی لغوی تعریف ہے کہ ختم کرنا، زائل کرنا، منتقل کرنا، جس طرح ہم اردو کے اندر استعمال کرتے ہیں کہ یہ فلانی چیز منسوخ ہو گئی، تو عربی کے اندر بھی نسخ جو ہے وہ لغوی طور پر اس کی معنی یہ ہے کہ منتقل کرنا یا ختم کر دینا یا زائل کر دینا۔ اصولیین نے اور ائمہ نے اس کی جو تعریف کی ہے وہ تعریف یہ ہے کہ ایک دلیل شرعی کے ذریعے سے دوسرے حکم شرعی کو ختم کر دینا۔ اب جو دلیل ختم ہوئی ہے اسے منسوخ کہتے ہیں، جس دلیل کے ذریعے سے ختم کیا گیا ہے اسے ناسخ کہتے ہیں۔ اب قرآن مجید کے اندر اس کی واضح مثال نسخ کی ملتی ہے، جیسے قبلے کا رخ تبدیل کرنے والی جو آیت ہے وہ نسخ کی ہی آیت ہے کہ اس کے پہلے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی، بعد میں کعبۃ اللہ بیت اللہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا جو حکم آیا، تو یہ نسخ کی سب سے بہترین اور واضح مثال ہے۔ اب یہ جو نسخ ہے یہ کلی ہے۔ کلی نسخ اس طرح ہوتا ہے کہ پورے کے پورے حکم کو ختم کر دینا اور اس کی جگہ پر دوسرا نیا حکم دے دینا۔ پہلے پورے کا پورا حکم تھا کہ بھئی بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے، اور اس کے بعد دوسرا جو حکم آیا اس نے پورے کے پورے پہلے حکم کو ختم کر دیا اور دوسرا حکم صادر ہو گیا۔ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ نسخ کا حکم جزوی طور پر ہوتا ہے، پورے کا پورا ختم نہیں ہوتا، پورے کا پورا نسخ نہیں ہوتا، اس حکم کا بعض حصہ جو ہے وہ نسخ کیا جاتا ہے۔ جیسے حد قذف کی آیت کے اندر ہے کہ جو بھی لوگ پاک دامن عورت کے اوپر تہمت لگائیں گے ان کی سزا یہ ہے کہ اگر وہ ثابت نہ کر سکے تو ان کو 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ دوسری آیت آئی کہ جو شوہر اپنی بیوی پر تہمت لگائیں گے تو وہ اس کے اوپر گواہی پیش کریں، اگر گواہی پیش نہیں کر سکتے تو وہ 4 مرتبہ اللہ کی قسم اٹھائیں گے قاضی کے سامنے، اور 5ویں مرتبہ جو ہے وہ قسم کے ساتھ اپنے اوپر جو ہے لعن طعن بھی کریں گے، جسے لعان کہتے ہیں۔ تو اب احناف کے نزدیک پہلی آیت جو کہ تھی کہ جو کوئی بھی تہمت کا حکم لگائے گا اس پر 80 کوڑوں کی سزا ہے اگر وہ ثابت نہ کر سکے، لیکن دوسری آیت کے ذریعے سے اس کا ایک حصہ جو ہے وہ، اس کا ایک جزو جو ہے وہ نسخ کر دیا گیا کہ اگر شوہر اپنی بیوی پر تہمت لگاتا ہے تو اس پر حد قذف نافذ لاگو نہیں ہوگی۔ اسی طرح نسخ اور تخصیص کے دونوں جو ہیں وہ ایک جیسے بھی ہیں، کیونکہ تخصیص بھی اس طرح کرتی ہے کہ عام کا جو حکم ہوتا ہے اس میں سے بعض حکم کو جو ہے وہ تخصیص کر دیتی ہے، جس طرح نسخ جزوی ہے۔ لیکن ان کے درمیان فرق یہ ہے کہ عام کی جو تخصیص کی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ یہ بیان کرتی ہے تخصیص کہ یہ جو عام ہے یہ شارع نے صادر ہی بعض افراد کے لیے کیا تھا، اس وجہ سے اس کی تخصیص کر کے اس کو بعض افراد کے ساتھ شامل کر لیا جاتا ہے۔ لیکن نسخ جو ہے وہ کیا جاتا ہے جزوی طور پر کہ ایک حکم کو ختم کر دیا جائے اور دوسرے حکم کو جو ہے وہ رکھا جائے۔ نسخ کی ایک مثال حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نسخ کی ایک مثال جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بہت سی مثالیں ملتی ہیں۔ ایک واضح مثال یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے تمہیں قبرستان کی قبروں کی زیارت کرنے سے منع کیا، لیکن اب ان کی زیارت کیا کرو، اس سے آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے۔ یہ حدیث کا مفہوم ہے اللہ کے رسول نے جس طرح فرمایا، تو یہ بھی نسخ کی ایک مثال ہے۔ تو آگے کل نیکسٹ ویڈیو کے اندر ہم انشاءاللہ نسخ کے حوالے سے کچھ اور گفتگو جو باقی ہے وہ کریں گے۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔